قدیم زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑوں کے دامن میں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی سادہ زندگی میں خوش و خرم رہتے، کھیتی باڑی کرتے اور شام کو مسجد میں جمع ہو کر نماز ادا کرتے۔ انہی لوگوں میں ایک بزرگ اللہ والے بھی رہتے تھے جنہیں لوگ بابا عبدالحکیم کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی عمر 60 برس سے اوپر تھی، مگر دل ایسا نرم اور چہرہ ایسا نورانی تھا کہ دیکھنے والا بے ساختہ سکون محسوس کرتا۔ بابا عبدالحکیم کا معمول یہ تھا کہ وہ دن بھر لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگے رہتے اور راتوں کو اللہ کے حضور جاگ کر عبادت کرتے۔ وہ کبھی دنیاوی مال و دولت کی فکر نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ جب ان سے پوچھتے، بابا جی آپ کی اپنی کوئی زمین نہیں، کوئی تجارت نہیں، پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتے، جس نے آسمان و زمین بنائی ہے وہی میرا رازق ہے، بندہ صرف اس پر بھروسہ کرے تو کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، نہ بارش ہوئی نہ اناج بچا۔ لوگ سخت پریشان ہو گئے، کئی گھرانے بھوکے رہنے لگے۔ ایسے میں بابا عبدالحکیم بھی بغیر کھانے کے کئی دن گزر بسر کرنے لگے، مگر ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ ایک رات وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے پروردگار، تو ہی میرا سہارا ہے، اگر تو چاہے تو چٹان سے بھی چشمہ نکال دے، اور اگر چاہے تو بھوکے پیٹ میں سکون ڈال دے۔ میں تیرا محتاج ہوں اور صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا جی باہر آئے تو دیکھا کہ ایک قافلہ مسافروں کا وہاں رکا ہے۔ قافلے والے کہنے لگے، ہم راستہ بھٹک گئے تھے، رات کو یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان ہے، براہ کرم گاؤں کے محتاج لوگوں تک یہ پہنچا دے۔ بابا عبدالحکیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ انہوں نے سامان گاؤں کے ہر محتاج تک پہنچایا، خود کے لیے کچھ نہ رکھا۔ جب گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھنے لگے تو حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے، بابا جی آپ خود بھی بھوکے تھے، پھر بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ بابا عبدالحکیم مسکرا کر بولے، بیٹو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرا یقین ہے کہ وہ مجھے وہی دے گا جو میرے لیے بہتر ہے۔ آج تم سب کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میرا دل سیر ہو گیا، یہی میرا رزق ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں کے دل بدل گئے۔ وہ جان گئے کہ اصل سکون مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ لوگ بابا عبدالحکیم کی باتوں سے متاثر ہو کر زیادہ عبادت گزار، صابر اور شکر گزار بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ والے ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ مشکلات کو آزمائش سمجھتے ہیں اور صبر کے ساتھ دوسروں کی مدد کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اصل رزق وہی ہے جو دل کو سکون دے، اور سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس پر توکل سے ملتا ہے۔